علامہ مفتی نسیم حیدر ہزاروی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر میں قرآن پڑھنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، او کما قال۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، وہ تقوی رکھ کہ محبوباں دا ونج دوارا ملیے، در مرشد دے مرشد دے دوارے اتے تے محکم لائے نمیں نمیں نا یار بڑا یہ وانگ کمینے لوگا۔ بعد ازم دو صلاة واجب الاحترام قابل صدیت شام سامعین، آج کی بزم کے رونق محفل، صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پرفردہ آغوش ولایت حضرت میاں محمود شفیع صاحب، زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ کئیاں شریف آزاد کشمیر، صاحبزادہ والا شان محترم المقام پیر طریقت صاحبزادہ پیر میاں محمد عدنان الملک صاحب زید شرفہو، اور آستانہ عالیہ صوفی آباد شریف کے رونق
زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد عابد اوان صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ صوفی آباد شریف گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ کوئی لمبا چوڑا خطاب ہو۔ انشاءاللہ موقع بنتا رہے گا، خطاب ہوتے رہیں گے۔ علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے اچھے لہجوں میں اپنے اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو علم کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، صوفیاء کے حوالے سے اور آقا کریم کے صحابہ کے حوالے سے اور محبت آل بیت کے حوالے سے، مولا علی کی شان کے حوالے سے کیڑی گالے جڑی انہوں نے سنائی نہیں جڑی میں سناواں گا۔ ہر پھول دی خوشبو اپنی اپنی ہوندی ہے، رنگ اپنا اپنا ہوندا ہے، پھول سارے پھول ہی ہوندے ہیں۔ ہاں مولانا احمد رضا صاحب بھی کوئی کٹ عالم نہیں ہیں۔ ساڑی مرکزی مسجد خطیب علامہ عبدالستار صاحب اسد ماشاءاللہ جوشیلے اور پروکار خطیب نے، اور ایک تے اجے ساڑے کل سیفی صاحب تشریف فرمانے میں عرض کی تھی 2-4 منٹ تو سی بھی لاؤ، انہاں کہ نہیں میں تے لا جاواں کڑی دے پاویں 12 بجن نہ بجن بندیاں دے پہلے بج جانے قبلہ پیر جی اسی نہ چاہتے کسے دے 12 بجن، اسی یہ نہیں چاہتے کسے دے 12 بجن، ویسے 12 بجن ہی آلن کڑی تے ساڑھے نہیں بجدے انشاءاللہ، اسی سنیاں سنی او جنہ دے 12 بجدے سن انہوں ساڑھیاں بڑیاں نے مار مار کے ویسے ہی واقعوں پار کر دیتا ہے۔ انہوں نے کیا 12 بجے توڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے، توڑا پاکستان بچ کوئی کام نہیں، لیکن انہوں نے بھی بدبختہ نے اتھو جا کے ایک ایسی نامراد قوم پاکستان اچ بھیجی ہے، 12 بجے انہوں دے دماغ خراب ہوندے ہیں، 11ویں دا سن کے انہوں دے خراب ہو جاندے ہیں، لیکن اسی سنیاں نہ ساڑھا 11ویں دے ٹائم دماغ خراب ہوئے تھے نہ 11 بجے ساڑھا دماغ خراب ہے تھے نہ، کیونکہ اسی کہنے ہیں تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی تجھ کو ہے 11ویں غوث اعظم۔ سبحان اللہ دی آواز میری ادھے جتنی ہونی چاہیے، ایڈی بھی تے بھائی مانی چنگی نہیں نہ، میں اتنی زور لاواں تسی او دے ادھے جتنا بھی نہ لاؤ، اچیا ہو سبحان اللہ، اور لنگر تے سارے نے رل کے کھانا ہے، اچیا ہو سبحان اللہ، بلکہ اسی تے اپنی ہزارے دی زبان چنج کہنے کہ 11ویں میرے غوث دی تے 12ویں حضور دی، اوہ جڑا انہوں نہ منے پوتھی پنو سور دی۔ 11ویں کو بھی مانتے ہیں، 12ویں کو بھی مانتے ہیں، ہمارے دماغ 12 بجے نہیں خراب ہوتے، 12 کا نام سن کے ہمیں اور جوش آتا ہے، 11ویں آ جائے تو ہمیں اور ولولہ آتا ہے، ہم جوش میں ہوش بھی قائم رکھنے کے قائل ہیں۔ خلافت میں بات کرتا، آج صوفی صاحب کو خلافت ملی، محمد جمیل شوکت صاحب کو، خلافت ہوتی کیا ہے؟ خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کا پہلے حلف موجود ہو اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ پیر صاحب ہے نا کسی آستانے کے خلیفہ ہیں، تو ان سے پہلے ان کے بزرگ تھے جن کے یہ خلیفہ ہیں، اور کئیاں شریف والے تو نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، اور صوفی آباد والے کئیاں شریف والوں کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ ہونے سے پہلے خلف ہونا ضروری ہے، خلف نہ ہو تو خلیفہ کس کا ہوگا؟ پہلے کوئی پیر ہوگا تو اس کا کوئی خلیفہ ہوگا، پہلے کوئی آستانہ ہوگا تو اس کا کوئی خلیفہ ہوگا، پہلے کوئی ہستی ہوگی تو اس کا کوئی خلیفہ ہوگا۔ کائنات میں پہلے کوئی ہستی ہوگی تو اس کا خلیفہ ہوگا۔
میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہیں کرتا، 5 منٹوں میں 12:05 پہ سپیکر چھوڑ دینا ہے میں نے، اچھی آخو زبان تقریر تو انہوں پھر سنو مانگا سمجھانا ہے چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ کون ہوندہ ہے اور خلیفہ کس دا ہوندہ ہے۔ پہلے کوئی ذات ہوتی ہے تو اس کا خلیفہ، خلف نہ ہو تو خلیفہ کس کا ہوگا؟ یہ خلیفہ ہیں اپنے پیر جی کے، ان کے پیر جی ہیں خلیفہ اپنے پیر جی کے۔ نظام الدین اولیاء خلیفہ ہیں بابا فرید کے۔ بابا فرید بھی تو کسی کے خلیفہ ہیں، فرید الدین بھی تو کسی کے خلیفہ ہیں۔ ہاں ہاں، پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا نا، آ کے کہنے لگا پیر جی بیعت کر دیو، جٹ سی آپ نے پکڑیا بیعت کر دیتا، فرمایا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد بدکاری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے تو بیعت ہو گیا، چل بھائی کر۔ جدوں کر گیا ایک دن گزریا مجھ مر گئی، دوجا دن گزریا گاں مر گئی، تیجا دن گزریا لیلی مر گئی، 7 دن گزرے 7 ڈنگر مر گئے۔ 7 ڈنگر پر لگتا ہے وہ دودھ وچ پانی پا کے جڑے بنائے سن وہ مرے نا، کیونکہ پیر جی نے فرمایا سی آج تو بعد حرام۔ 7 ڈنگر جدو مرے 7ویں دن پھر آیا، پیر میرے علی شاہ صاحب کی مجلس لگی ہے، آگے کہندہ ہے پیر جی سلام علیکم، وعلیکم السلام، کیوں آئے ہیں؟ کہندہ ہے جی بیعت واپس کرنا ہے۔ بیعت واپس کرنی ہے، تو اڈی بیعت میں نہیں ٹوٹ دی۔ فرمایا کیوں؟ کہندہ جی بیعت واپس کر لو، 7 دن بیعت کو ہوئے ہیں 7 ڈنگر مر گئے۔ پیر جی نے مسکرا کے فرمایا بیعت ہون واپس نہیں ہوندی، اگے ٹور گئی ہے۔ اچھی ذرا اچھی سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بیلیا تیری بیعت اگے ٹور گئی ہے۔ انہوں نے کیا پیر جی اگے کتے ٹور گئی، میں بیعت توڑن والا۔ آپ نے فرمایا قریبا تینوں دساں تیری بیعت کتے ٹور گئی ہے۔ جدوں جٹ نیڑے آیا پیر جی نے اپنا کپڑا سر تے پایا، اپنی چادر مبارک ادھروں جٹ دے سر تے پا کے پیر صاحب نے جدوں اپنے سر تے رکھی فرمایا تک تے صحیح اور تیری بیعت کتے ٹور گئی ہے۔ انہیں جدوں بیکھیا جٹ دا ہاتھ پیر مہر علی شاہ دے ہاتھ وچ، پیر مہر علی شاہ صاحب دا ہاتھ پیر سیال لجپال دے ہاتھ وچ، پیر سیال دا ہاتھ پیر پٹھان توسوی دے ہاتھ وچ، پیر پٹھان توسوی دا ہاتھ خواجہ نور محمد مہاروی دے ہاتھ وچ، نور محمد مہاروی دا ہاتھ نظام الدین دے ہاتھ وچ، نظام الدین دا ہاتھ فرید الدین دے ہاتھ وچ، فرید الدین دا ہاتھ قطب الدین دے ہاتھ وچ، پیر قطب الدین دا ہاتھ معین الدین دے ہاتھ وچ، معین الدین دا ہاتھ خواجہ حسن بصری دے ہاتھ وچ، حسن بصری دا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ وچ، حضرت علی دا ہاتھ محمد مصطفیٰ دے ہاتھ۔ یا رسول بس منٹ میرے کول 2 نے میں گل بھی مکانی ہے۔ فرمایا ہن بیعت تیری اگے ٹور گئی، ہن بیعت واپس نہیں ہو سکتی۔ میں کہنا بزرگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ۔ یہ جدوں انہاں لوکاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دیو نا تے پھر اے بیعت اے نہ سمجھو کہ میں پیر صاحب دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے، اے ہاتھ اتھوں ہوندا سیدھا محمد عربی دے ہاتھ وچ چل رہا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو یہ کسی کے خلیفہ ہیں، وہ کسی کے خلیفہ ہیں، وہ کسی کے خلیفہ ہیں، لیکن تو خلیفہ کسی کا ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو، اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے مجھے کہا گیا آپ نا دہلی شریف ہے، تشریف فرمائے گدی پہ، ایک بندہ آیا کہ کہندہ ہے پیر جی دہلی دا نظام آج کل بڑا ٹھلا ٹھلا چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار تینوں پتہ ہے آج کل دہلی دا جڑا کتب ہے نا وہ بڑا ٹھلا ہے، وہ ذرا ٹھلا ہے جی، وہ دے نال میں ملاقات کرنی کتھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا او دہلی دے دروازے تے چلا جا، اتھے خربوزے بیچ دئی پیا۔ آئے ہائے، مقام کیا ہے اور کام کیا ہے، عاجزی کیا ہے، وقت کا کتب ہے، خربوزے بیچ رہا ہے۔
وہ گیا بندہ جا کے کہندا جی حضرت خربوزہ دیں ایک چیک کرتا ہوں آپ نے کاٹ کے دیا ہے تے میٹھا سی انہیں منہ تے لایا کہنے لگا یہ پھکا ہے اور دیو انہیں دوسرا کاٹ کے دیتا کہنے لگا یہ بھی پھکا ہے تیسرا کاٹ کے دیتا کہنے لگا سارے خربوزے انہیں کٹوا دیتے کتب صاحب نے متھے تے واٹ نہیں پایا مسکرا کے فرمایا یار چل کل آویں پھر تیرے واسطے مٹھے خربوزے لے کے آواں گے بندہ چلا گیا جا کے پیر صاحب نو جا کے کہندا خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نے فرمایا واقعی بندہ بڑا ٹھلا ہے بندہ بڑا چند دن گزرے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں چینج کر دیاں گے ماحول ہی چینج ہو جائے گا اور تسی کیا سمجھو اے حکومتاں نال ملک چل دین اے اصل حکومت انہاں دے ہاتھ وچ اوے جڑے روحانیت دی نبض تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے داتا صاحب تمہاری حکومتوں سے یہ لاہور نہیں چل رہے یہ داتا صاحب کی نگاہ کرم سے چل رہا یہ نظام بولنے کا کوئی اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں نہیں چل رہا اسلام آباد کا نظام تو پیر میرے علی شاہ گولڈوی چلا رہے ہیں قصور والے کیا سمجھتے ہیں یہ احمد علی قصوری چلا رہا ہے یہ فوزیہ قصوری چلا رہی ہے اور نہیں اوئے وہ قصور میں لیٹا ہوا بابا بلے شاہ سارا کنٹرول کیا کراچی کے دیبل سے لے کر ساحل سمندر کراچی سے لے کر عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے لے کر آزاد کشمیر تک چلے جاؤ سائیں سہلی کی بیٹھک تک چلے جاؤ کشمیر کا بارڈر کراس کر کے نظام الدین اولیاء دہلوی تک چلے جاؤ اجمیر شریف چلے جاؤ سرہند شریف چلے جاؤ بغداد شریف چلے جاؤ بریلی شریف چلے جاؤ پوری دنیا میں تمہیں کنٹرول اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں نظر آئے آپ نے فرمایا آ جائیں پھر نظام بدل دیں گے چند دن بعد آیا تے ہر بندہ چوکا سے چوبان دے انہیں کیا جی ہون تے بڑا تیز دہلی دا نظام چل رہا ہے آپ نے فرمایا ہون تے نو پتہ نہیں دہلی دا کتب بدل گیا ہے انہیں کیا جی ہون کون کتب ہے فرمایا وہ دہلی دے گیٹ تے چلا جا شربت بیچ دی پیا کیا بیچ رہا ہے شربت بیچ رہا ہے وہ دہلی کا کتب ہے وہ گیا جا کہنے لگا بابا جی گلاس شربت پینے ہے لیکن پہلے چکھاں گا آپ نے فرمایا چکھ تھوڑی جی پا کے دیتی بالکل تھوڑی جی 2-4 پھٹ کے میں چکھ انہیں چکھی وچنا اپنے کو لوگ ککھ ساٹ کے کوڑا کہندہ جی یہ دے وچ کوئی کوڑا ہے دوسرے گلاس سے دیو انہوں دے کے رکھ کے منہ تے چانڈ ماری آپ نے فرمایا ہر ایک نے تو خربوزے والا سمجھے جا رہے ہیں تو ہر ایک نو خربوزے والا سمجھ رہے ہیں خبردار یہ ہوتے ہیں اولیاء کے کنٹرول یہ ہیں خواجہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کا فیض آستانہ علیہ قیاں شریف میں ہے اور پھر آستانہ علیہ قیاں کا فیض آگے آستانہ علیہ صوفی آباد میں ہے آپ تشریف فرمائیں تو طبیعت کچھ ناساز ہوئی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مریدین پاس بیٹھے ہوئے تھے عرض کی تھی حضور وہ فلاں ہندو ہے نا وہ بڑا سیانا ہے طبیب ہے بڑا حکیم ہے انہوں نہ بلا کے لے آئیے وہ مرضاں کھینچ لیندہ ہے مرضاں فرمایا انہوں بیمان نو میرے کول نہ لے کے آنا اسی بیمانہ کو لو علاج کران دے قائل نہیں لوگ جاتے ہیں نا سکھ فلانا سکھ بڑا حکیم ہے میں خیر ایڈا ہی سیانا ہوندہ تو نبی پاک دا کلمہ نہ پڑھ لیندہ تسی انہوں سیانا حکیم سمجھ دیو آپ نے فرمایا نہ بلانا آپ بیوش ہو گئے جب بیوش ہو کے گرے ایک مرید دوڑا اور اس کو جا کے بلا لایا ہندو کو اس نے آ کے مرض کشید کیا کھینچ لیا مرض کو آپ کو افاقہ ہوا اٹھ کے بیٹھے سامنے ہندو بیٹھا تھا اپنے مریدوں کی طرف غصے ہوئے فرمایا اس بے ایمان پلید تو کیوں بلا کے لے آئے ہو حضور اسی توڑی طبیعت ویکھیے برداشت نہیں ہویا بندہ سیانا ہے لے آئے ہیں آپ نے فرمایا ہے تو واقعی تو سیانا ہے مرضاں کھینچ لینا ہے وہ اتنی طاقت تو کتوں حاصل کی تھی تو ہندو ہیں انہیں کیا جی میں زندگی بھر جڑے نفس نے میں جس کام دا حکم دیتا ہے نا میں وہ دی مخالفت کی تھی اللہ نے میں نے وہ مقام دیتا ہے نفس نے کیا کھا میں کھانا چھڑ دیتا انہیں کیا نہ کھامی میں کھانا شروع کر دیتا نفس کے اندر سو میں جاگنا شروع کرتا انہیں کیا جاگ میں سونا شروع کر دیتا ہے اپنے نفس دی مخالفت کرتا رہے ہیں اے مقام حاصل ہو گیا ہے کہ میں لوکاں دی مرضاں کھینچ لینا آپ نے فرمایا اچھا ایک میری گل تے دس میں جی حضور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے بارے تیرا نفس کی کہندا ہے
نفس کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں جی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے، فرمایا پھر پڑھ۔ میں تو جو کہتا ہے یہ کمال مجھے تب ملا ہے جس چیز کا مجھے نفس کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، تو تیرا نفس تجھے کہتا ہے تو کلمہ نہ پڑھ، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو کلمہ پڑھ۔ انہوں نے کہا حضور پھر جے لے ہی آئے ہو تو پڑھا دیو۔ جدو آپ نے کلمہ پڑھایا سینے نال لایا، لا کے سینے نال کلمہ پڑھا کے چھڑیا تے کہندہ قربان دلو جان میں اوہ کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ اللہ حق یہ جانے سے جو اللہ نہ ملے تو اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور صوفی صاحب ان نظام ڈھلا نہیں ہونا چاہیے، ان نظام ڈھلا نہیں ہونا چاہیے۔ ان خواجہ نظام الدین اولیاء دا فیض جن ہستیاں کو لے انہوں تو انہوں پاک بنا دیتی ہے۔ اور میں پھر جدو اگلے سال سالانہ پروگرام ہوئے تو کوئی داڑھی منا نادخان سٹیج دے نظام ڈھلا یا رسول تے نقیب صاحب کو لو بھی میں ہاتھ بن کے معافی منگاں گا جس سرکار دیاں ناتاں پڑھنی ہیں جے تے پھر چہرہ بھی سونا بڑھا کے آؤ نا مزہ۔ آج ہاتھ اٹھا کے آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو داڑھی رکھوں گا۔ شادی ہوئی ہے؟ شادی ہوئی؟ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں جنہوں کہنا شادی داڑھی رکھو کہندے جی ملکاری صاحب شادی نہیں ہوئی مڑ رشتہ نہیں ہونا، میں کہا پھر اس دا مطلب ہے مولوی تے سارے کوارے ہی مار کے ہونے، مولویاں تے جمدے ہی داڑیاں رکھی ہیں جدوں آئیے تو دوں دی رکھی ہے تے الحمدللہ 40 سال عمر اجے ہون ہوئی ہے۔ شادیاں کتنیاں؟ 2 تے ہو گیا نا، 4 دا ارادہ بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو داڑھی رکھنے سے کوئی یہ نہ گھبرائے کہ میری شادی نہیں ہوگی، میرا منگنی نہیں ہوگی۔ اوہ اس عورت کو کیا کرنا ہے جو رسول اللہ کی سنت کی مخالف ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے بھی داڑھی چاچی کو اسی اجازت لے دیں گے انشاءاللہ تو اگر ہاتھ بن کے بھی جوڑ کے اجازت دینی چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہویا سانو دسنا نہیں تو انشاءاللہ داڑھی رکھو۔ صوفی صاحب ان نظام ڈھلا ہن تہاڈا اپنا بھی ڈھلا نہیں ہونا چاہیے، اپنی بھی پوری مٹھ ہونی چاہیے۔ میں قبلہ حضور ایک جگہ تقریر کی تھی میں کیا پیر بھی ہونا چاہیے جڑا آپ بھی شریعت دا پابند ہو۔ پیرانو ویکھو ماشاءاللہ داڑھی بھی سونی، چہرہ بھی سونا، گفتگو بھی سونی، آستانہ بھی سونا تے نسبت بھی سونی۔ میرے کو ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے تے پیر صاحب نے حکم دیتا ہے میں 10 منٹ تے کر گیا، ورنہ میرا دل سی کہ میں 12:05 تے تقریر ختم کراں اور میں آگے جڑی باقی تقریریں دی انشاءاللہ آزاد کشمیر جا کے سنا کے آواں۔ آستانے خلیفہ میں نے کہا تھا کس کا ہوتا ہے؟ جس کا پہلے حلف ہو اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اچھا جو آیت میں نے پڑھی اللہ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو خلیفہ بنایا، میں نے آدم کو۔ اب بتاؤ مجھے آدم کو کس کا خلیفہ بنایا؟ آدم سے پہلے تو ہے ہی کوئی نہیں، پہلا انسان ہی آدم ہے، انسانیت کے بابا ہی آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تو انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ماننا پڑے گا آدم سے پہلے بھی کوئی تھا جس کا آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ آدم سے پہلے کون تھا؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا
فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، لوگوں جب آدم کا گارا بنایا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم جن کے خلیفہ بنے وہ میرے اور تیرے نبی، ہاں جی بنے سب سے پہلے، آئے سب سے آخر، کیونکہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب سے آخر آتا ہے۔ تو آپ سارے علماء کو آپ نے سنا، میں کیا سوچ رہا تھا مجھے ٹائم نہیں دیں گے؟ نہیں، علامہ احمد رضا صاحب نے یہ سوچا ہوگا چلو ہماری تو اپنی مسجد ہے، یہ مہمان آئے ہیں تو چلو ان کو خصوصی آخر میں ٹائم دیں گے 12 بجے، لیکن جو خصوصی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ ہمارے نبی خصوصی ہیں، سب سے پہلے بنے، سب سے آخر میں مہمان خصوصی بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھائیں، تاجدار ختم نبوت، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، وہ منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، وہ جس کا بھی قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی۔ آخر میں نبی کی آواز سب کی آنی چاہیے، آخری شعر ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہی میرا نبی ہے۔ خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اور خلیفہ بن جانے کے بعد اس خلافت کو سنبھالنا کیسے ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ زندگی میں پھر کبھی موقع ملے گا تو گفتگو ہوگی۔ اب میں ادب کے ساتھ صدارتی خطبے کے لیے پیر صاحب کو مائک پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد دعا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول